مفتی جماعت مناظر اسلام استاد العلماء حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب حفظہ اللہ تعالی ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے، پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے جس رب نے میں آپ کو مسلمان بنایا اور کائنات کا سب سے عظیم رہبر و رہنما امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول عطا کیا۔ وہ نبی اور رسول عطا کیا، اگر اس پیغمبر کی محبت، اس پیغمبر کی شفقت، امت کے ساتھ ہمدردی کا تذکرہ کروں تو کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شفقت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں میرا نبی اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ اتنا رحیم کریم شفیق ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، کسی کام کی وجہ سے امتیوں کو تکلیف آئے، امتی پریشان ہو، امتی کسی تنگی مصیبت میں جائیں، میرے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ اگر بات کروں نبی علیہ السلام کی شفقت کی، آقا علیہ السلام رات کی تنہائیاں ہیں، نبی علیہ السلام نے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں رب سے عرض کیا تھا کہ کہنے لگ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے عرض کرنے لگے، اللہ ان لوگوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ پھر بھی یہ جملہ تھا، اللہ جو میری بات کو مانتا ہے اللہ وہ میرا ماننے والا ہے، ومن عصانی، اللہ جو میرا نافرمان بھی ہو گیا، فإنک غفور الرحیم، اللہ تو تو معاف کر دینے والا ہے، اللہ تو تو رحمتوں والا ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کائنات کا رب پوچھے گا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا لوگوں مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی، اللہ تیرے علم کے اندر ہوتا، اللہ تو اس بات کو جانتا ہوتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، کہنے لگے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ میں اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگرچہ اللہ یہ کفر کر بیٹھے، اللہ اگر یہ شرک کر بیٹھے، اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینے پہ قادر ہے، تیرا عذاب دینا بھی اللہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے، اللہ ان پہ اپنی رحمت کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو معاف کرنے پہ بھی قادر ہے، اللہ تیرا معاف کرنا بھی حکمت والا ہے۔ دو نبیوں کی شفقت، دو نبیوں کا تذکرہ کر کے تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور نبی علیہ السلام کہے جا رہے ہیں، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ آسمان سے عرش والے رب نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، آقا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لوگوں تیرا میرا رب بھی جانتا تھا کہ میرا محبوب رو کیوں رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، لیکن امتیوں مجھے تجھے بتانے کے لیے، تیرے میرے نبی کی شفقت، تیرے میرے نبی کا محبت اور پیار سمجھانے کے لیے اللہ نے جبریل کو
بھیجا، کہا جبریل جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو ما یبکی کا، میرے محبوب آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں؟ جبریل امین آئے، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبریل میرے رب سے عرض کرنا کہ تیرا پیغمبر علیہ السلام یہ بات عرض کرتا ہے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت پہ رحمت کر دینا، اللہ میری امت پہ جو ہے رحمت والا معاملہ کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ جبریل امین آسمان پہ گئے، آسمان والے رب نے پھر ایک اور پیغام بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب پیغمبر کو پیغام دے دو میں انا سنرزیکا فی امتی کا ولا نسوکا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، انا سنرزیکا فی امتی کا، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، ولا نسوکا، ہم آپ کو امت کے بارے میں پریشان نہیں رہنے دیں گے۔ رات کی تنہائی درگو خاموش تھوڑی دیر نماز کرو، تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، نعرے انشاءاللہ بڑے بڑے میرے جماعت کے ماشاءاللہ بزرگ جید علماء اکرام تشریف فرما، پوری تسلی سے نعرے بھی لگانا، جواب بھی دینا۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے ہم کلام سے توجہ کے ساتھ بات سمجھ دیں، میرا اصل میں نعروں والا مزاج نہیں ہے، اس لیے میں نے معذرت کر رہا ہوں آپ سے۔ کہا میرے محبوب پیغمبر انا سنرزیک فی امتی کا ولا نسوکا، مایا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ پھر جب بات آئی امت کے معاملے میں خوش کرنے کی، نبی علیہ السلام کو رب نے امتیں دکھائیں، پھر نبی علیہ السلام کی امت دکھائی گئی اور نبی علیہ السلام سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہیں تو اپنی امت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ہم آپ کی امت کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، آدھی امت جہنم میں جائے گی، لیکن قربان جاؤں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ، نبی علیہ السلام کی شفقت کے، میں اللہ میری آدھی امت جہنم میں جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، اللہ مجھے آدھی امت جہنم میں جانی گوارا نہیں، اللہ مجھے حق شفاعت عطا کر دے، اللہ تیری بارگاہ میں جبین نیاز رکھ کر کے، اللہ اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکا کر کے، اللہ رو کر کے، اللہ اپنی امت معاف کروا لوں، اللہ مجھے یہ تو پسند ہے، اللہ میری آدھی امت جہنم میں جائے میں محمد کو گوارا نہیں ہے۔ اس پیغمبر کی شفقت کا تذکرہ ہے کہ جس پیغمبر کو رب نے پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے 70,000 بندہ مایا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، آپ کے رب کا پیغام ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی امت میں سے 70,000 بندہ جنت میں جائے گا، مایا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، نہ میرا اللہ ان کو کوئی عذاب دے گا نہ اللہ ان سے کوئی حساب لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کی محبت اور پیار کا رنگ دیکھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاستزدت ربی، میں نے کہا اللہ صرف 70,000 بندہ میری امت میں سے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جائے، اللہ یہ تو معاملہ بڑا تھوڑا ہے، کہنے لگے فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے دوبارہ گزارش کی اللہ اس کو اور بڑھا دے، میرا رب بڑھاتا چلا گیا، ذرا رب کی رحمت کا رنگ دے، نبی کی شفقت اور پیار کا رنگ دے، مایا فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے پھر التجا کی، میرے رب نے پیغام دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کہا تھا آپ کی امت کا 70,000 بندہ اور جنت میں جائے گا بغیر حساب ولا عذاب، اللہ حساب بھی نہیں لے گا اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں دے گا، آپ نے کہا اللہ یہ تھوڑے ہیں، میرے محبوب
محبوب پیغمبر خوش ہو جائیے، یہ جو 70,000 بندہ بغیر حساب عذاب کے جنت میں جائے گا، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ فرمایا یہ جو 70,000 بغیر حساب جانا ہے نا، اس 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ مزید 70,000 بندہ آپ کی امت کا جنت میں جائے گا، اللہ ان کا حساب بھی نہیں لے گا، ان کو کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ذرا ٹوٹل تو کر کے دیکھ، تیرے نبی کی پیار اور شفقت، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیغمبر علیہ السلام کی شفقت دیکھ، کبھی اس کو ٹوٹل کر کے دیکھ کہ 70,000 بندہ جو بغیر حساب کے جانا تھا، ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندہ مزید جو ہے وہ بغیر حساب و عذاب کے وہ جنت کے اندر جائے گا، لیکن جو ہے اگر جمع کرو تو اللہ کی قسم 4 ارب 90 کروڑ امتی بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ امتی یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب۔ میرے محبوب پیغمبر 4 ارب 90 کروڑ امتی وہ ہوگا جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے وہ جنت کے اندر جائے گا، ہم حساب بھی نہیں لیں گے، سزا بھی نہیں دیں گے۔ کس قدر رب نے رحیم کریم شفیق پیغمبر دیا۔ میں تو رات کو سوئے رہے، نبی اٹھ کے رب کے سامنے رو رو کے دعائیں کرے، اور میں تو خواب خرگوش کے مزے لے، نبی رب سے امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرے، اللہ 70,000 کا پیغام دے، نبی رب سے رو کر کے وہ 4 ارب 90 کروڑ جو ہے وہ امتی بغیر حساب کے جنت کے لیے اللہ منظور کر، اللہ اپنے نبی جو ہے وہ اللہ سے منظور کروا لے۔ لیکن ایمان سے بتلا، او امتی ہونے کے ناطے او کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محبت کا دعویٰ بھی کر لیا، مجھے ایمان سے بتا کیا امتی ہونے کے ناطے جب نبی سے پیار کی باری آئی، جب نبی کی بات ماننے کی باری آئی، کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے ایمان سے بتا کیا وہ نبی کو ماننے کا جو انداز تھا، جو نبی کو ماننے کا حق تھا، کعبہ کے رب کی قسم بتا کبھی وہ بھی پورا کیا؟ سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے مسلمان کے اندر محبت کی کمی نہیں، مسلمان کے اندر دعوی محبت کی کمی نہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مسلمان کو اپنے نبی پہ اعتماد نہیں رہ گیا۔ سب سے بڑا المیہ آج کی محفل ہے، میں الحمدللہ میرے بھائیوں نے حکم کیا، میں حاضر ہوا، چلو میں بھی اپنا سبق سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے، شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امتیو، اللہ کو خالی کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خالی کھوکھڑے داموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ایمان کے لیے نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے ایک معیار رکھا ہے۔ صرف اختصار سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ میرے پیچھے بہت بڑے جماعت کے جید علماء تشریف فرما ہے، صرف نبی سے محبت کا رنگ سیکھ، قرآن کا ایک انداز سامنے رکھ، اللہ کی قسم پتا چلے اور کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے انداز محبت سکھایا، کہا لوگوں مجھے اپنے نبی سے محبت چاہیے، لیکن خالی نہیں، صرف نعرے نہیں، میں صدقے میں واری یا رسول اللہ، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ شرطے ابھی رستے میں تھے اور نعرہ ختم ہو گیا تھا، پتہ ہے لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر بھی شور ڈالا تھا، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور جب ادھر سے شرطے آئے، پولیس آئی، تو اللہ کی قسم جو جھوٹے دھوکے باز، جو فراڈیے یہ کہہ رہے تھے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں پھر موت تو دور کی بات ہے، ان کا تو نعرہ بھی فضول ہے، وہ بھی قبول نہیں، نعرہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کیا تھا؟ جہاد کے یہ کارواں اگاں پیشاں اگاں پیشاں، دعویٰ کیا تھا؟ جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ تو آسان ہے، کبھی
اس نعرے کی قیمت پوچھ رب کے قرآن سے۔ اللہ نے قرآن میں 8 چیزیں ذکر کر کے او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او محبت کا دعویٰ کرنے والوں، او نبی کے لیے عشق کے نعرے لگانے والوں، اللہ کو خالی کھوکھلی محبت نہیں چاہیے، اللہ کو محبت چاہیے۔ ایک طرف تیرا باپ آ جائے، ماں آ جائے، اولاد آ جائے، بیوی آ جائے، بھائی آ جائے، تیرا شریکہ آ جائے، تیری برادری آ جائے، تیرا کاروبار آ جائے، تیرا کوٹھی بنگلہ مکان آ جائے، تیرا دنیا کا سٹیٹس آ جائے، ہر چیز ماں باپ قربان کر دو اور بیوی جاتی چلی جائے، خامن جاتا چلا جائے، اولاد جاتی چلی جائے، اور لوگوں میرا شریکہ جاتا چلا جائے، میرا مال جاتا چلا جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہر چیز قربان کرنا گوارا ہے، دامن مصطفیٰ چھوڑنا گوارا۔ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہو تو قرآن پڑھ، اختصار سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایمان والو ذرا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اپنی داڑھی کا انداز اور سٹائل بھی دیکھ لینا کہ مجھے اپنے نبی والا چہرہ بھی پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے گھر کے ماحول پہ نظر ڈال لینا، اپنی بیوی کا پردہ، بیٹی کا پردہ، بہن کا پردہ، ماں کا پردہ۔ میں غیرت مند غیور نبی کا ماننے والا، اور اس نبی کا ماننے والا جس نبی نے صحابی کو دیکھا، اپنی 2 بیویوں سے دیکھا کہ بیویوں نے پردہ نہیں کیا تھا۔ میرے نبی نے پوچھا او اللہ کی بندیوں تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ عرض کرنے لگی آقا انہو عاما، اس بیچارے کو تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو نبینہ ہے۔ قربان جاؤں او ایمان والو اپنے نبی کی غیرت کا انداز دیکھ، وہ نبینہ ہے، اسے نظر نہیں آتا، لیکن قربان جاؤں اور جنہوں نے پردہ نہیں کیا ان کا مقام بھی دیکھ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ تیری میری روحانی مائیں ہیں، یہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں، تیرے میرے نبی کا حرم ہے۔ لیکن کائنات کے امام کی غیرت دیکھ، فرمایا اللہ کی بندیوں آفا ام یوانے انتما اللہستما تم سے رانے، اتنا بتا دو آنے والا نبی نہ ہے، تم تو آنکھوں والی ہو۔ تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ 8 چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے۔ قل، میں میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو محبت کا انداز سمجھا دیجئے، انہیں بتائیے محبت کیا ہوتی ہے۔ لوگو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولاد بیٹے بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے خامد، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا شریکہ برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا مال و دولت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور تیرا جو ہے کاروبار، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تیرا کوٹھی بنگلہ مکان جو ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر تجھے اپنے ماں باپ، اگر تجھے اپنی بیوی، اگر تجھے خامد، اگر تجھے اولاد، اگر تجھے اپنے بہن بھائی، اگر تجھے شریکہ برادری، اگر تجھے کوٹھی بنگلہ مکان، اگر تجھے دنیا کا کاروبار، اگر تجھے اپنا سٹیٹس جو ہے احبا تجھے زیادہ پیارا ہے، من اللہ احب الیکم، من اللہ اللہ سے، ورسولہ ہی اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ ہی اللہ اس کے رسول کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے، مایا پھر تیرے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تیرے عشق و محبت کے نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کب رب کے عذاب کا کوڑا برسے اللہ تجھے نشان عبرت بنا دے۔ اگر لفظوں میں سمجھ نہیں نہ آئی، چلیے ذرا دوبارہ آیت پہ آئیے، تاکہ محبت کا انداز سمجھ آئے۔ اور محفل حمد و نعت میں آنے والوں، حمد میرے رب کی تعریف اور نعت حمد جو نعت تیرے میرے نبی کی تعریف، اللہ کی قسم ہے میرا تیرا نبی اور تیری میری تعریف کا محتاج نہیں، میرے تیرے نبی کے تذکرے تو رب نے قرآن میں کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے تو میرے تیرے نبی کے تذکرے بلند کیے، لیکن نعت چاہیے امتی جائے تو پتہ چلے محمد رسول اللہ کا ماننے والا جا رہا۔ مَا إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر لفظوں میں سمجھ نہ آئے تو ذرا اس غزہ مریسیہ پہ چلے جائیے۔ عبداللہ بن ابی نے بکواس کی تھی تو جاکار نے اس نے کہا تھا ہم عزت والے ہیں، ذلیلوں کو نکال مدینے سے باہر کریں گے۔ عبداللہ سگا جو ہے بیٹا ہے اور مخلص صحابی ہے، بارگاہ نبی میں آیا، آگے عرض کرنے لگا آقا
میرے باپ نے جو گستاخی بے ادبی کی ہے، اگر مجھ سے یہ مخفی پوشیدہ نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میرے باپ کا جرم کتنا سنگین ہے۔ اتنا بتا دیجئے، اگر میرے باپ کا سر چاہیے کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کیجئے، سر قدموں میں لا کے رکھ دیتا۔ اور صرف زبان سے نہیں کہا، ان کان آباؤکم، مدینے کے رستے پہ جامع ترمذی ہے، مدینے کے رستے پہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے اور تلوار کی نوک پہ اپنے باپ کو روک کے کہنے لگا ابا جان، آپ نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں، ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ کہنے لگا ٹھہر جائیے، بیٹا ضرور ہوں لیکن مدینے میں جانے نہیں دوں گا، حتی تقر انک الذلیل وان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم هو العزیز۔ مایا جب تک یہ اعلان نہیں کرتے، یہ اقرار نہیں کرتے، یہ اعتراف نہیں کرتے، آپ ذلیل ہیں، میرا نبی عزت والا، بیٹا ضرور مدینے میں نہیں جانے دوں گا۔ قل ان کان آباؤکم، اگر ماں کا معاملہ، ہمارے ہاں تو ہر جرم کے لیے ایک ہی ساتھ، مولوی جی گالتے ٹھیک ہے نا، داڑھی تے رکھنی چاہیے دیئے، ہے تے سنت، مولوی جی پردہ تے کرنا چاہیے دا، وہ ہے تے جنہ گھر تلا کا، مولوی جی ماں میری نا وہ بڑی عجیب جی ہے، انہیں پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا پوت جے رکھی نا داڑھی تے میں 32 تارہ نہیں بخشنی ہے۔ ساری زندگی ماں کی 32 تاروں کے اوپر پورا دین قربان کر دینے والوں، کعبہ کے جس رب نے دودھ دیا، جس رب نے تیرے یہ غذا کا انتظام کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کبھی اس رب سے بھی پوچھ کے دے اللہ یہ ماں کا مقام کیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر باپ آ جائے آڑے، اگر بات ماں کی کروں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، تیرے میرے نبی کے ماموں ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص ہے، اور کلمہ پڑھا ہے، ماں آڑے آ گئی، کہنے لگی سعد تو بے دین ہو گیا ہے۔ سعد اب دو رستے ہیں، یا ماں بچا لے یا نبی بچا لے۔ سعد دو رستے ہیں، یا ماں بچا لے یا نبی بچا لے۔ اگر نبی رکھنا ہے پھر میں ماں ہوں، مکے کی چلچلاتی دھوپ ہے، سر میں تیل ڈال کے مکے کی چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ گئی، کہتی سعد میں نے کھانا بھی کچھ نہیں، سعد میں نے پینا بھی کچھ نہیں، سعد تیرے سر چڑھ کے مروں گی، لوگ کہیں گے سعد نے ماں کو قتل کر دیا ہے۔ سعد بیچارہ ترلے بھی کرے، منتیں بھی کرے، ماں کا منہ کھول کے، اور زبردستی جو ہے وہ ماں کے منہ میں کھانا بھی ڈالے، ماں بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ماں بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں سعد تیرے ایمان پہ، میرے نبی نے ایسے تو نہیں کہا تھا فدا کا ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، یہ میرے نبی کا ماموں بھی ہے، جسے میرے نبی کہا کرتے تھے، اور لوگوں یہ میں محمد کا ماموں ہے، لوگوں فال یورے نہیں، تو مجھے لاؤ دنیا والوں میرے ماموں جیسا کو ماموں تو لا کے دکھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے ماں اگر بات یہی ہے تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی 100 مائیں بھی ہوں، نبی محمد کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ماں یاد رکھ، ماں مر جائے سعد کو گوارا ہے، نبی محمد کا دامن چھوٹ جائے سعد کو گوارا نہیں ہے۔ اولاد والو اور اولاد کے جھوٹے مستقبل کے لیے کون سے پاپڑ نہیں بیلتے ہو جناب، کیا کرے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر بات بیٹوں کی کروں ذرا جاؤ اور وہ صدیق سے پوچھو، عبد الرحمن نے کیا کہا تھا، بابا میری تلوار کی کاٹ کے نیچے آ گئے، میں نے تو تلوار روک لی تھی، کہا بیٹا تیری تلوار روک گئی اور تیری تلوار کے نیچے تیرا باپ تھا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن تو آ جاتا، صدیق تلوار نہ روکتا کہ میری تلوار کے نیچے بیٹا ہے، صدیق وار کر کے سرتن سے جدا کرتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا میرے نبی کا دشمن کھڑا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لوگوں اولاد والو قربان جاؤں اپنی اولاد کے لیے مرنے والو، کبھی اولاد کے محبتوں کو دیکھنے والو، ہم نے تو رشتے کرنے ہو، اللہ کی قسم برادری کے بت کے پیچھے اور داڑھی بھی چھوڑ دیتے ہو، اور مسلک بھی چھوڑ دیتے ہو، اور نمازی بھی چھوڑ دیتے ہو، اور گرین کارڈ کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو کافروں کے ساتھ جوڑنے والو، کبھی دیکھو نبی محمد کا معیار کیا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر چیز قربان ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا انصاری صحابی کے گھر میں، کہا جو ہے یہ آپ کے گھر سے بیٹی کا رشتہ چاہیے، کہا تیرے گھر سے بیٹی کا، صحابی بڑا خوش ہے،
بیٹی میری ہے، ام المومنین بنے گی، میرے نبی کا حرم بنے گی۔ کہنے لگا آقا قربان اس سے بڑی سعادت کیا؟ کہا ٹھہر جا، اللہ کے بندے رشتہ اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے اپنے جلیبیب کے لیے چاہیے۔ کون ہے جلیبیب؟ رنگ کا کالا، نین نقش موٹے، کوئی مکے کے اندر اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی مدینے میں اس کو جاننے والا نہیں، اس کے خاندان کا پتہ نہیں، اور وجہ جو چہرے سے بجی بھی نہیں ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہے، پیچھے خاندان بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا آقا اجازت دو تو اس کی ماں سے پوچھ لوں۔ کہا جاؤ پوچھ لو۔ گھر میں گئے، بیوی سے عرض کرنے لگے اللہ کی بندی آقا علیہ السلام نے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ ماں بڑی خوش ہے، کہنے لگی سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اور بیٹی ہماری ہو، ام المومنین بنے، نبی کا حرم بنے، کعبہ کے رب کے قسم، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا اللہ کی بندی ٹھہر جا، پتہ ہے نبی نے رشتہ اپنے لیے نہیں مانگا، جلیبیب کے لیے مانگا۔ بیٹیوں والو، میں تو بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، بیٹیوں کے لیے کتنی دل میں تڑپ اور محبت ہے، اور رشتوں کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، کبھی ایمان سے سوچ۔ کہنے لگا کہ میرے نبی نے کہا جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ ماں بھی پریشان ہے، جلیبیب رنگ کا پکا، آج نین نقش موٹے، اور میرے نبی نے جلیبیب سے کہا جلیبیب تیرے لیے رشتہ آیا ہے، جلیبیب تیری شادی کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے آقا انی قاصدن، میں بیچارہ ایک نکمہ سا آدمی، میری شادی کدھر کرنی ہے؟ میں جلیبیب ابشر، میرے جلیبیب خوش ہو جا، لست بقاصدن عند اللہ، میں میرے جلیبیب لوگوں کی نظر میں کو کھوٹا ہو تو ہو، میرے رب کی نظر میں میرا جلیبیب کھوٹا نہیں ہے۔ ادھر ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، ایمان والو اور بیٹیوں والو اور محبت کے دعوے دارو، محبت کا رنگ دیکھو۔ بچی نے جملہ سن لیا، میرے نبی نے رشتہ مانگا جلیبیب کے لیے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ بیٹی نے جرأت کی، اپنی ماں اور والد سے بولی، اپنے ابا جی امی سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی بابا، کہنے لگی امی جان میرے ایک سوال کا جواب دیجئے گا۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ پریشان ہیں کہ میرے نبی نے رشتہ مانگا ہے، مجھے سوال کا جب من خاطبنی الیکم، مجھے اتنا بتا دو تم سے میرا رشتہ مانگا کس نے ہے؟ مجھے اتنا بتا دو من خاطبنی الیکم، تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو کہ جو ہے وہ رشتہ کرنا، جلیبیب کا رشتہ آیا ہے، جلیبیب جی نہیں ہے، جلیبیب خوبصورت نہیں ہے، جلیبیب کے نین نقش عمدہ اعلیٰ نہیں ہے، مجھے ایک بات کا جواب تو دے دو، مجھے یہ تو بتاؤ من خاطبنی الیکم، اتنا بتا دو تمہیں پیغام نکاح دیا کس نے؟ پنجابی ترجمہ کر دیا، پنجابی چ کہندے اے نہ ویکھو رشتہ منگیا کی دے واسطے ہے، اے ویکھو منگیا کنے، اے نہ ویکھو اور رشتہ مانگا کس کے لیے ہے، او بابا یہ دیکھو رشتہ مانگا کس نے ہے۔ کہنے لگی بابا مجھے ایک بات تو بتا دو، اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، مجھے ایک بات کا جواب دے دو، مجھے اتنا بتا دو کیا میرے نبی کو جواب دے دو گے؟ رشتہ میرا آیا نا، اور مانگا کس نے ہے؟ میرے نبی نے مانگا ہے، بس اتنا بتا دو اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہا اللہ بابا اتنا بتا دو، جواب کس کو دو گے؟ کس کو انکار کرو گے؟ میرے نبی کو؟ اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، مایا جاؤ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ بیٹیوں والو ایک دعا یاد کر لو، جب بھی کبھی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرو تو وہ دعا دیا کرو جو میرا نبی نے جو جلیبیب کی بیوی کو دعا دی تھی۔ جلیبیب کی بیوی اٹھنے لگی، جلیبیب کی بیوی کو رخصت کیا، میرے نبی نے نکاح پڑھایا، آقا علیہ السلام نے جملہ بولا، دعا دی، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدا، اللہ اس میں اللہ اپنی بندی پہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے،
اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدا، اللہ ساری زندگی اس کے رزق میں کبھی تنگی نہ آنے دینا۔ ایمان والو جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اصحاب محمد کہتے اللہ کی قسم نبی محمد کے دور میں ہم نے اس عورت سے بڑھ کے سخاوت کرنے والی کو دیکھی نہیں ہے۔ صرف آخری ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے اب میرا وقت پورا ہو چکا، بات کو ختم کیتا ہوں۔ ایمان والو میں نے عرض کیا تھا مسلمان کے سے محبت کی کمی نہیں ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان کو اپنے نبی پہ اعتماد نہیں۔ پتہ کیسا اعتماد چاہیے؟ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آ گیا، عربی پینڈو سادہ جا بندہ، کہنے لگا آقا دلنی علی عمل یدخلنی اللہ بہ الجنہ ویباعدنی من النار۔ کہنے لگا آقا مجھے کوئی ایسا عمل ہی بتا دو اللہ اس کے بدلے جنت دے دے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی عبادت کر اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضان، مایا نماز بھی پڑھنی ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے، رمضان کے روزے بھی۔ ایمان والوں توجہ چاہیے، وہ صحابی مجلس سے اٹھا، چند لمحوں کا مسلمان، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، اس نے جہاد نہیں کیا، چند منٹوں کا چند لمحوں کا مسلمان، 5.5 پیڑھیے 7 پیڑھیے 10 پیڑھیے مسلمان۔ اللہ دا شکر ہے میں بھابی ہوں اہل دی سن، ابا جی اہل دی سن، اچھا ابا جی اہل دی سن، دادا جی اہل دی سن، دادا جی اہل دی سن، ساڑھے پردادا جی بھی اہل دی سن، اے 5 پیڑھیاں 7 پیڑھیاں اور اے چند منٹاں دا مسلمان ہے۔ تے نبی علیہ السلام دی مسجد سے اٹھیا تے پتہ کی آندا ہے؟ کہنے لگا بالذی نفسی بیدہ، آقا مینوں اس رب دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ کہنے لگا آقا مینوں اس رب دی قسم جے جہدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، جو دین تسی دے چھڑیا اللہ دی قسم نہ اے چ وعدہ کراں گا نہ اے دے چ گھاٹا کراں گا، نہ اے دے چ وعدہ کراں گا تے نہ گھاٹا کراں گا، نہ کمی نہ اے دے اندر اضافہ۔ نبی علیہ السلام کی مجلس سے یہ دیہاتی، یہ پینڈو سادہ سا بندہ چند گھڑیوں کا مسلمان اٹھ کے چلنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، کہو میرے ماننے والوں اور لوگوں، من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اور لوگوں جو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا میرا یہ صحابی دیکھ لے۔ 5 پیڑھیوں اور 7 نسلاں تو مسلمانوں، محبت و عشق دے نعرے لاؤن والے ہو، کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھیا، حج بھی نہیں جے کیتا، زکاتاں بھی نہیں جے دتیاں، جہاد بھی نہیں جے کیتا، کوئی نیکی دا عمل اس کے کھاتے میں نہیں ہے، نبی سے دین سیکھ کے اٹھا ہے، اور میرے نبی نے کہا اور لوگوں جو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا میرا یہ صحابی دیکھ لے۔ کیا کیا تھا اسے؟ کیا کیا تھا؟ بات سمجھنے والی ہے، کیا کیا؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھیا، حج بھی نہیں کیتا، زکات بھی نہیں دیتی، جہاد بھی نہیں کیتا، یہ تو چند کڑنے مسلمان ہیں۔ وہ انہیں کیتا کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اور لوگوں جو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا میرا یہ صحابی دیکھ لو۔ اور ایمان والو اس نے وفا کا رنگ بتایا، اس نے قسم اٹھا کے سچے مسلمان والا انداز بتلایا کہ لوگوں دین وہ ہے جو نبی دے دے، امتی وہ ہے جو اپنی طرف سے کمی بھی نہیں کرتا اضافہ بھی نہیں کرتا۔ کھینچ لے مصور وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ سے ادھر گردن جھکائی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔